رات کا قیام کرے، تراویح پڑھے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں ڈر گیا، میرے اللہ کے پیارے حبیب رحمتوں بھرے نبی، رحمت للعالمین نبی، کہا میں ڈر گیا کہیں تمہارے اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تم پہ یہ فرض نہ کر دے، اس لیے میں رک گیا۔ تو یہ تراویح کی نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو شریعت تو پوری ہو گئی، اب فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا کے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت کروائی۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، اکثر سوالات آتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے۔ کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں، 2 رکعتیں۔ اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو طاق کر لو۔ اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے۔ جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی، جو عمل مسنون کہے گا، جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا، وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے۔ اعتراض کرنے والے پھر کرتے ہیں تسی کیڑا مانتے ہو مولوی صاحب، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر 20 نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے بھائی یہ نفل ہے، آپ 20 پڑھو، اور بیت اللہ میں صرف 20 نہیں ہوتی، آخری عشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں؟ 30 بھی ہوتی ہیں، 33 بھی ہوتی ہیں، ایک وتر پڑھ لے تو 31 بھی بن جاتی ہیں۔ اس میں آزادی ہے، جتنا چاہے پڑھو، لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے؟ 11 رکعت۔ اچھا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی 20 رکعت بڑے موٹے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے، 20 رکعتیں مکہ میں اور مدینہ میں، اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبد الرحمن سدیس کے بندے پہ کسی کو نظر؟ شیخ سعود الشریم کی زور سے آمین نظر، سورت فاتحہ کی تلاوت نظر، بغیر 1.5 فٹ کی نیت کے اللہ اکبر سے نماز کا آغاز وہ نظر، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چاہ پیچھے امام کے منہ میں رکھانا چاہیے، اوپر چھت نیچے فرش، ادھر کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں، آگے امام، اللہ اکبر۔ یہ 1.5 گز کی جو نیت ہے یہ کبھی سنی ہے شیخ سدیس نے کی ہو، شیخ شریم نے کی ہو؟ کبھی انہوں نے ہاتھ کہاں باندھے ہو؟ ہاتھ ان کے سینے پہ، فاتحہ کی تلاوت کر رہے، آمین آمین کہتے ہیں تو پورا بیت اللہ اور مسجد رسول گونج اٹھتی ہے۔ یہ آمین نظر نہیں آتا، یہ فاتحہ نظر نہیں آتی، یہ بغیر نیت کے ڈائریکٹ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز نظر نہیں آتا۔ وہی ملنگ والی بات ہے، ملنگ سے کہا نماز سے پڑھ لیا کر، انہوں نے کہا چبڑا قرآن چاہیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نیڑے بھی نہ جانا، نماز کے قریب بھی نہ جانا۔ اس نے کہا آگے تو پڑھو وانتم سکارا، جب نشے میں ہو کو اننے کی مان لیں گے، اگے پھر دیکھیں گے۔ آپ کو یہ 20 رکعت ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، آپ انڈیا پاکستان میں 20 رکعت نماز پڑھاؤ ویسے جیسے شیخ سدیس اور شیخ شریم پڑھاتے ہیں، میں آپ کے پیچھے اگر پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا یہ تو کوئی بات نہیں، عمل اجازت ہے، 20 پڑھو، 30 پڑھو، 40 پڑھو، لیکن سنت کیا ہے؟ 11 رکعت۔ اور پھر مزے کی بات ہے، ٹائم تو وہی ہوتا نا تراویح پڑھنے کا، ہمارے انڈیا پاکستان میں تو وہی زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لے لیتے ہیں۔ اب دیکھو ایک بندے نے 1 گھنٹے میں 8 پڑھنی ہے، اور ایک بندے نے 1 گھنٹے میں کتنی پڑھنی ہے؟ 20 پڑھنی ہے۔ اب جس نے 1 گھنٹے میں 8 پڑھنی ہے اس کی آواز کیسے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، سکون سے پڑھے گا نا، آرام سے پڑھے گا۔ اور جس نے پتہ بھی گھنٹہ بھی اینا تے بھی پوری کرنے انہوں نے یعلمون اللہ اکبر، تعلمون اللہ اکبر، وچکارچ کی ہویا کوئی شے نہیں پتا، الحمدللہ سے شروع ہوگا، الحمدللہ الرحمن مالک الضالین آمین اللہ اکبر،
اللہ اکبر سمجھ آتی درمیان میں قرآن. ارے بھائی پڑھو 20 پڑھو لیکن قرآن کا حق تو ادا کرو. شیخ سدیس کے پیچھے تراویح پڑھو, دل چاہتا ہے واللہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں. شیخ شریم کے پیچھے پڑھو, دل چاہتا ہے وہ قرآن پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہیں. اور ہمارے والے 220 وولٹ پہ لگے ہوئے, پتہ ہی نہیں لگتا کی کیا اور کی. یہ بات اللہ کے ہاں معیار یاد کر لو. اللہ کے ہاں معیار کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. کوانٹٹی اللہ کے ہاں کثرت معیار نہیں ہے. وہاں پر معیار کیا ہے؟ آپ جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کیسا ہے, تھوڑا اور زیادہ معیار. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک بندے نے آج اللہ کو اللہ کے نام پہ 1 درہم دیا اور ایک نے 1 لاکھ درہم دیا. 1 درہم والا لاکھ سے جیت گیا. 1 درہم والا کتنے سے جیت گیا؟ لاکھ سے. جی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نے 1 درہم دیا, ایک نے لاکھ دیا, اللہ نے اجر و ثواب 1 درہم والے کو لاکھ والے سے بھی زیادہ دیا. کیوں؟ فرمایا جس نے 1 دیا تھا اس کے پاس کل 2 درہم تھے اور جس نے لاکھ دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا. اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, عمل صالح ہے یا نہیں, عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. آپ ٹھکا ٹھک کوے کی ٹھونگوں کی طرح 20 چھوڑ کے 100 رکھتے بھی پڑھ لو تو جب کھڑے ہو گئے یہ نماز آپ کو بد دعا دے گی, اللہ تجھے ہلاک کرے جیسے تو نے مجھے ہلاک کیا. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے رمضان میں ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو باجماعت 11 رکعت نماز ادا کروانے کا حکم دیا. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس مہینے کے اندر شب قدر, وہ عظیم رات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر, جو شب قدر کو قیام کر لے ایمانا و احتسابا, حالت ایمان ثواب کی امید سے, اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور مالک عز و جل اس رات کے بارے میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ایک رات شب قدر, یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات, اس ایک رات کی عبادت 1 ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے کی عبادت سے. 1000 مہینے اس کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس رات کو تلاش کیجئے. عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. کیا مطلب ہوتا ہے مجھے بھی معاف کرنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ کتنے معاف کر دے میرے گناہوں میں سے؟ 50% یا سارے گناہ معاف کر دے, کوئی گناہ نہ چھوڑے. تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعف اللحا, ان داڑھیوں کو بھی معاف کر دو, پھر کہاں سے وہ کچی رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ پھر کہاں سے وہ خشخشی داڑھیاں رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ پھر کہاں سے بلیڈ پھیرنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ وہاں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دعا کرو لیلۃ القدر میں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہاں بھی نبی نے کہا اس داڑھیوں کو معاف کر دے. کہ نہیں جی ایک موٹ ٹھیک رہندی ہے, موٹ تو تھلے کاٹ لینی چاہیے, اس کو بھی معاف کر دو جیسے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہو. رمضان میں صدقہ کرنا, اور سب سے بہتر صدقہ جو کیا جائے وہ رمضان کے اندر ہے. نبی کریم ماہ رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت زیادہ صدقہ کرتے. جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور تیز ہوا اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے چیزوں کو, اللہ کے پیارے حبیب اس طرح تیز ہوا کی طرح رمضان کے مہینے کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے. اور رمضان میں عمرہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے وہ عمرہ کرنے والا محمد کریم کے ساتھ حج کر رہا ہے. رمضان میں عمرہ اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے اس نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کیا.